السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کا تعارف کراتے ہیں ایک ایسے اردو کی اس عظیم شخصیت کی جس نے اپنی شاعری میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا ہے۔ انہوں نے نہ صرف بچوں کے لیے کتابیں لکھیں بلکہ اردو کے نصاب کی کمی کو بہت حد تک پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں شاعر و نثر نگار اسماعیل میرٹھی کی۔ اسماعیل میرٹھی کا پورا نام شیخ محمد اسماعیل ہے۔ وہ میرٹھ کے رہنے والے تھے اور اسی لیے ان کا تخلص میرٹھی ہے۔ اسماعیل میرٹھی 12 نومبر 1844 میں میرٹھ میں ان کی ولادت ہوئی۔ عربی فارسی کی معمولی تعلیم کے بعد 16 برس کی عمر میں محکمہ تعلیم میں کلرک ہو گئے۔ اس کے بعد فارسی کے ہیڈ مولوی مقرر ہو گئے۔ چونکہ آپ نے معلم کی حیثیت سے اسکول میں زندگی گزاری، اس لیے آپ کو بچوں کے نفسیات کا خاصا مطالعہ تھا۔ نصابی کتابوں کی کمیاں اور ان کی خامیاں ان کی پیش نظر تھیں، اور خاص طور سے اردو زبان کی نصابی کتاب کی یہ کمی اور خامیاں آج بھی جوں کی توں بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھنا شروع کیں۔ انہوں نے درسی کتابیں بھی لکھیں جو کہ بہت مقبول ہوئیں۔ گورنمنٹ نے انہیں منظوری بھی مل گئی۔ آج بھی ان کی بہت سی کتابیں اسکول اور مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کتابوں کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ انہیں بچوں کے نفسیات کا علم تھا۔ مولوی اسماعیل میرٹھی کے ذریعے بچوں کے لیے لکھی گئی بہت ساری نظمیں ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ خاص نظمیں جو مشہور ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ برسات، صبح کی آمد، نصیحت، ہماری گائے، سچ کہو، گرمی کا موسم۔ اس کے علاوہ رات، ایک وقت میں ایک کام، ایک پودا اور گھاس، اونٹ، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں جو بچوں کے لیے بیحد مقبول ہیں، نصیحت آمیز ہیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت ہی معروف ہیں اور بہت زیادہ معقول ہیں۔ اسی لیے اردو کے نصابی کتابوں میں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شروعاتی درجات کی جو کلاسز ہیں، عام طور پر چھٹی سے لے کر 10ویں تک جو کلاسیں ہیں، اس کے اندر اردو کی کتاب میں ہم ان کی نظموں کو اکثر بیشتر پاتے ہیں، اور اکثر ان کی نظم سے ہی اردو کی کتاب کی شروعات ہوتی ہے۔ پہلی ہی نظم عام طور پر ان کی پائی جاتی ہے۔